بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ پارہ 22 سورہ احزاب رکوع آیت نمبر 52۔ ساتواں حکم ہے نکاح کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ لا يحل لك النساء من بعد، مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد دوسرے عورتوں سے نکاح حلال نہیں، اور یہ بھی حلال نہیں کہ موجودہ ازواج میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بدلے، یہ بھی نہیں ہے۔ آیات مذکورہ میں من بعدو کی دو تفسیریں ہو سکتی ہے۔ تفسیر نمبر 1 یہ ہے کہ من بعدو سے مراد یہ ہے کہ یہ عورت ہے جو اس وقت آپ کے نکاح میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی اور سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بعض صحابہ کرام اور ائمہ تفاسیر جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے، اور ظاہر ہے کہ سب ازواج مطہرات نے نان نفقہ کی زیادتی کے مطالبے کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کو اختیار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو بھی ان 9 ازواج کے لیے مخصوص فرمایا ہے، اور کسی کے ساتھ نکاح جائز نہیں رہا۔ رواہ البیہقی فی سننہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس طرح ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا ہے کہ اس کے بعد وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ حضرت اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت مجاہد فی روایت فرماتے ہیں کہ من بعد الاصناف المذکورہ، آیات کے شروع میں آپ کے جتنی بھی یا رسول اللہ علیہ وسلم اقسام عورتوں کی حلال کی گئی ہے، اس کے بعد یعنی اس کے سوا کسی اور قسم کی عورتوں کے ساتھ آپ کا نکاح حلال نہیں ہے۔ مثلا آیات کے شروع میں اپنے خاندان کے عورتوں میں صرف اس عورتوں کے ساتھ نکاح حلال کی گئی تھی جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت میں۔ خاندان کی عورتوں میں غیر مہاجرات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح حلال نہیں رکھا، شرط لگایا یہ۔ اسی طرح مومنہ کی قید بھی لگائی، اہل کتاب کے ساتھ عورتوں کے نکاح جو ہے وہ ناجائز قرار دیا، لہٰذا ان 2 شرائط کی بنیاد اور اساس پر نکاح جو ہے وہ جائز قرار دیا، اور پھر فرمایا وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ۔ اگر مذکورہ دوسری تفسیر اختیار کیا جائے تو مذکورہ جملے کا وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اگرچہ آپ کو موجودہ ازواج کے علاوہ کسی دوسرے عورتوں سے نکاح بشرائط مذکورہ جائز ہے، مگر یہ جائز نہیں ہے کہ ایک کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسرے کو بدلے، یعنی خالص تبدیلی کی نیت سے کوئی نکاح جائز نہیں ہے۔ بغیر لحاظ و نیت تبدیلی کے جتنی چاہے نکاح کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آیات مذکورہ کے پہلی تفسیر اختیار کیا جائے یا مراد لیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ آئندہ کسی عورت کا اضافہ موجودہ ازواج میں آپ کر سکتے ہیں، اور نہ کسی کی
تبدیلی کر سکتی ہے کہ اس کو طلاق دے، اور پھر وہ اس کے قائم مقام کسی اور عورت کو نکاح میں لے لے۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم، اللہ تعالیٰ کو صحیح معلوم ہے۔ لا یحل، حلال نہیں، لکا آپ کے لیے، النساء عورتیں، من بعد، اس کے علاوہ، اس کے بعد، ولا ان تبدل، اور نہ یہ کہ آپ تبدیل کرے، بہن ان سے، من ازواجن، اور عورتیں، ولو اعجبک، اگرچہ پسند آئے آپ کو، حسنہن، ان کا حسن، الا ما ملکت یمینوں کا، مگر وہ جس کا مالک ہے، یعنی جو کنیز ہے، دایاں ہاتھ سے آپ کے مالک، دایاں ہاتھ آپ کے مالک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ رب العالمین، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، ہر ایک چیز پر نگران ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔